بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا بہت بیمار رہتے تھے۔ سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ سب کا کہنا تھا ابا بس چند دن کے مہمان ہیں۔ ہم روز ابا کو نئے ہاسپٹل لے جاتے اور ڈاکٹر بدل کر چیک اپ کرواتے کہ کوئی ڈاکٹر تو امید دلائے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ سب ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ حیرت تو یہ تھی کہ آج تک کسی کو ابا کی بیماری کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ آج بھی ہم ابا کو ایک نئے ہاسپٹل لے کر آئے تھے جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ ان کے بارے میں سنا تھا، وہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہمارا نمبر آیا تو ہم ابا کو لے کے اندر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے گئے۔ ابا کو معائنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے جو کہ انہی کے ہاسپٹل کی لیبارٹری سے ہونے تھے۔ جب رپورٹ آئیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگی آپ ان کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی اگلی بات تو ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بولی کہ آپ ان کی شادی مجھ سے کر دیں تو یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں تو فٹ سے راضی ہوگی، وہ تو، مگر مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ خیر 2 دن بعد ہی وہ ڈاکٹرانی ہماری دوسری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابا کی حالت کچھ ہی دنوں میں بہتر ہو گئی۔ رات کے وقت ابا کی دونوں بیویاں ان کے کمرے میں ہی ہوتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، اس لیے ایک رات ابا کے کمرے میں جا کر دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اندر تو اماں اور وہ ڈاکٹرانی۔ میرے اماں اور ابا کی محبت، آپسی اتحاد کی تو پورے محلے میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ اماں ابا کی بات کو پتھر کی لکیر مانتی تھیں۔ ابا بھی ہر کام سے پہلے اماں کی کہی ہوئی بات کو پورا کرتے۔ اگر ابا تیار ہو کر باہر کسی کام پہ جاتے اور اماں کو بازار سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو پہلے ابا اماں کا سودا لا کے دیتے اور پھر ہی اپنا کام پورا کرتے۔ اماں کی بھی مجبوری تھی، سارے کام ابا کو ہی کرنے پڑتے تھے کیونکہ ان کی صرف ہم 4 بیٹیاں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا نام میوش ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ اماں اکثر بیمار رہتی، اس لیے ڈاکٹر انہیں ہمیشہ مزید بچے پیدا کرنے سے منع کرتی، پر اماں تو اتنا شوق تھا بچوں کو، وہ کہتی رہتی میوش کا بھی ایک بھائی ہو، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے یہاں سے علاج نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر تو بچے پیدا کرنے سے منع کرتی ہیں۔ تو ابا انہیں سمجھاتے کہ یہ سب تمہاری صحت کے لیے کہتے ہیں، بھلا ان کو ہمارے بچوں سے کیا مسئلہ۔ اماں اکثر ابا کی بات سمجھانے کے بعد رونے بیٹھ جاتی تو ابا انہیں تسلی دیتے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بیٹا لکھا ہوا تو ضرور ہو جائے گا۔ آخر کار کوئی 2-3 سال بعد علاج کروا کر جب اماں کی طبیعت صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بار اماں بہت خوش تھیں اور پر امید تھیں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ بعد علاج اور کوششوں سے اماں حاملہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں زیادہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا کرتے تھے، اگر کہیں ہوتے بھی تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے بیٹا ہو یا بیٹی، بس اماں اور بچہ دونوں کی خیریت ہو جائے۔ اماں تو بچے کے شوق میں اتنی جنونی تھی کہ کہتی کہ اگر میری جان چلی بھی جائے تو بھلے جائے، لیکن سراج الدین تمہیں ایک بیٹا ضرور دے کر جاؤں گی۔ آخر کار خیر سے بچے کی پیدائش کا دن بھی آ گیا۔ اماں کی طبیعت بگڑی تو ابا گھر میں ایک دائی لے آئے۔ دائی ابا کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو کہنے لگی آج اس گھر میں بیٹا پیدا کروا کے ہی جاؤں گی۔ پر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اپنا اترا ہوا چہرہ لے کے ابا کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دیکھو سراج الدین، برا مت ماننا، اس بیوی سے تمہارا بیٹا ہونے سے رہا، میری مانو تو ایک اور شادی کر لو۔ ابو کو اس وقت دائی پہ بڑا غصہ آیا، لیکن انہوں نے وقت مناسب نہ سمجھا اور دائی کو اپنا معاوضہ دے کر چلتا کیا۔ اماں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ بیٹی کو دودھ پلاتے وقت اس کا چہرہ تک نہ دیکھتی۔ ان کو ایک فکر تھی کہ ان کی اپنی بھی طبیعت خراب رہتی اور پتہ نہیں اس سے آگے ڈاکٹر انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ رو رو کر ہماری اماں کا برا حال ہو گیا، لیکن ابھی تو ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری منی بالکل چاند جیسی پیدا ہوئی، جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہتا، معصوم، اتنی پیاری بچی تو پورے محلے میں کسی کی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹیاں جتنی بھی پیاری اور معصوم کیوں نہ ہو، بیٹوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں۔ میں کیونکہ بڑی تھی اور اس وقت کچھ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، اماں کو یوں دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کی
بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں۔ پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرتی کہ میرے ابا اور اماں کی یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اللہ پاک ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہوگی، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹروں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کے پیدائش کے وقت اماں اور ابا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں 4 بیٹیاں لکھی تھی تو انہیں پیدا تو ہونا ہی تھا۔ تینوں بہنوں کی پیدائش تک میں جوان ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے سب بچیوں کے درمیان 2 سے 4 سال کا وقفہ رکھا تھا، اس لیے ہماری عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اماں ابا اپنی حیثیت کے مطابق بیٹیوں کو پڑھا بھی رہے تھے۔ سب سے چھوٹی بہن کے پیدائش کے وقت اماں ابا نے میری شادی کے لیے سامان جوڑنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ اماں ابا کی خدمت کروں، لیکن انہیں تو اپنے سر سے بوجھ ہی اتارنا تھا۔ 2 بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں، ایک ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اماں نے محلے کی کچھ عورتوں کو اچھے رشتے دکھانے کا کہا۔ جلد ہی میرے لیے رشتہ بھی ہو گیا، جو میرے ابا پر مزید پریشانیوں کا باعث بنا، کیونکہ ابا ایک معمولی کریانے کی دکان چلاتے تھے، جس سے گھر کا خرچہ بھی بڑی اللہ اللہ کر کے پورا ہوتا۔ شادی کی اتنی بڑی تیاریاں بلا کہاں سے ہوتی۔ میرے ابا نے میری شادی لے کر کچھ رشتہ داروں سے مدد لی تو کچھ قرضہ اٹھایا۔ کیا کرتے، آخر بیٹیاں پیدا کی تھی، اب رخصت بھی تو کرنی تھی۔ ابھی تو 3 بیٹیوں کا بوجھ باقی تھا، لیکن میرے ابا صابر شاکر بنے، خاموشی سے ہر چیز کو پورا کرتے رہے۔ میں نے بہت چاہا کہ گھر میں ٹیوشن کھولوں یا کوئی پارلر سلائی کا کام سیکھ لوں، گھر میں ابا کی مدد کروں، مگر اماں کی شادی کو جلدی پڑی تھی۔ ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے بیٹیوں کو اپنے گھر کی ہو جانی چاہیے۔ اماں نے تو اب میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتہ دیکھنے کے لیے محلے والی عورتوں کو کہہ دیا، جبکہ وہ ابھی 14 سال کی تھی، چھوٹی بچی ہی لگتی تھی۔ پھر بھی اماں کہتی کہ 1 سال بعد اس کی بھی بیاہ کر دوں گی۔ دراصل میری اماں کو ابا کا بڑا احساس تھا، وہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے اور بیٹے کا سہارا تک نہیں تھا۔ بیٹیوں کی ذمہ داریاں جلد سے جلد پوری کر رہی تھیں تو زندگی کا کچھ حصہ تو اس سکون سے گزرے گا نا۔ یہ بات ان کی بھی مجھے مناسب بھی لگتی تھی، لیکن آنے والی زندگی کے لیے خوف زدہ بھی تھی کہ میرا اور بہنوں کا سسرال نہ جانے کیسا ہو۔ اپنے پیچھے تو ہم ایسے حالات چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آنے والی زندگی بھی کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں بھلا کیا بتا سکیں گے۔ میرے سسرال والے شادی کے لیے تاریخ مانگ رہے تھے۔ اماں ابا نے انہیں تاریخ دے دی اور آخرکار نکاح والا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے دلہے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، میری اماں نے بھی بس تصویر ہی دیکھی تھی، اس کی اماں سے مل کر ہی رشتہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہمارے ہی طرح بس فید پوش تھے، کوئی خاص کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے۔ گھر میں موجود ٹوٹا پھوٹا لپسٹک، نیل پالش جو بھی میری بہنیں لے کر آئیں، مجھے تیار کر دیا گیا اور پھر ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ دلہے کا چہرہ ابھی تک سہرے میں ڈھکا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک نظر چہرہ تو دیکھ لوں، پر نہ تو میں نے اور نہ ہی میری بہنوں نے ابھی تک اسے دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا تو ان کی طرف سے آئے ہوئے باراتی ایسے بھاگے جیسے خاص اسی مقصد کے لیے آئے ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ ہماری غریبوں کی شادیاں تو بس ایسا سادگی سے ہوتی ہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ اماں میرے لیے شادی کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے آئیں۔ کھانا دیکھتے ہی مجھے خوشی سے زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ابا نے نہ جانے کیسے اس بریانی اور قورمے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ ایک ایک نوالے کے ساتھ میرے 10 آنسو گر رہے تھے۔ دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ باپ کو بیٹی کا بوجھ اتارنے کے لیے کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب کا کھانا ہو گیا تو اب میری رخصتی ہونے کا وقت آیا۔ میری ساس کمرے میں مجھے لے جانے کے لیے آئی تو اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ کیسے لوگ تھے، بیٹے کی شادی کروانے کے لیے آئی تھی، نہ کوئی اچھے کپڑے نہ ڈھنگ کے جوتے، وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی گھر کا کام چھوڑ کے آئی ہو بیچ میں۔ میں نے چون کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھ سے نظریں ملا نہ سکی۔ چلو بیٹا چلو، تمہارے سسرال والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں نے میرا گھونگھٹ اوڑھتے ہوئے مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سسرال پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میں مزید چونکی۔ گھر کو دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا یہاں کوئی شادی یا دلہن کو لانے کے لیے تیاری کی گئی ہو۔ چاہے جتنے بھی غریب لوگ ہوں، لیکن اپنی شادی کے لیے کچھ تیاری اور خوشی منانے کے لیے تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے۔ مجھے دلہے کے ساتھ جس کمرے میں لایا گیا اس میں سوائے ایک چارپائی کے اور کوئی موجود سامان نہیں تھا۔
یہ سب دیکھ کر مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سسرال کے حالات تو میرے مائکے سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ کمرے میں پہنچ کر دلہے نے اپنا چہرے سے سہرا ہٹایا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو بڑی عمر کا بندہ تھا، جگہ جگہ سے سفید بال اور داڑھی اس کے بوڑھا ہونے کے ثبوت دے رہی تھی۔ دل ہی دل میں میرے آہ نکلی، ہائے میری قسمت، زبان تک ایک لفظ نہ آیا اور آنکھوں سے آنسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچ کر پکا فیصلہ کر لیا، جو ہو یہی قسمت تھی، اب میں میکے میں کسی چیز کی کوئی شکایت کبھی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی ماں کے اس فیصلے کا بہت دکھ تھا، نہ جانے اس کو اتنی کیا جلدی تھی۔ ہم سب بہنیں تو صبر شکر والی بیٹیاں تھیں، زیادہ کسی چیز کی کوئی فرمائش بھی نہ کرتی، رشتہ تو دیکھ کر اچھی جگہ کرتے ہیں۔ میری اماں بس ایسی ہی تھیں، اپنی مرضی چلانے والی، بیٹے کی چاہ میں بیٹیوں کی کوئی قدر نہ کرتی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے بھی ابھی رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی، اور ابا تو ہر بات اماں کو ہی مانتے۔ نہ چاہتے ہوئے دل پر ہزار طرح کے پتھر رکھ کر میں نے شوہر کو قبول کر لیا۔ ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس گھر میں مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ پچھلے پہر نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور صبح ہوتے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ گھبرا کے میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ میرے شوہر ابھی بھی ایسے ہی بے خبر سو رہا تھا، جیسے ان کو اس شور شرابے کی روزانہ کی عادت ہو۔ دروازہ 2 سے 3 بار مزید زور سے بجا تو میں نے اٹھ کے انہیں جگانا ہی مناسب سمجھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولا کہ بہو کو باہر بھیجو، دوپہر ہونے والی اور تم سو رہے ہو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا ہوا تو میں خود ہی اٹھ کر ساس کے پیچھے باہر جانے لگی۔ تبھی ساس بولی، آ جاؤ بہو آ جاؤ، دیکھو تیری ساس بیچاری اکیلے کتنے کام کر رہی ہے۔ میں تو کب سے تیرے میاں کو شادی کا کہتی آ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے، لیکن اس کمبخت کی تو کوئی رشتے ہی نہیں دیتا تھا۔ بھلا ہوا اس رشتہ کروانے والی ان ماسی کا جس نے تیرا رشتہ دلوا دیا۔ اب آ جا، یہ کل سے جمع ہوئے برتن دو، پھر ہم دونوں ساس بہو مل کر ناشتہ بنا لیں۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی صبح تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک برتنوں کا ڈھیر دھویا۔ تب تک میرے پسینے چھوٹ چکے تھے، میں پسینے بھی چکی تھی۔ ابھی تک میں نے رات والا لال جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہوئی تو کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بیگ کھولا جو اماں نے رخصتی کے وقت ساتھ دیا تھا، اس پہ میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ کپڑے نکالے اور نہا کر ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ ابھی تک مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ میری ساس میرے شوہر کے علاوہ بھی کتنے بیٹے ہیں۔ وہ سبھی ابھی تک کنوارے تھے، 3 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے ابھی تک کنوارے تھے۔ سسر بہت بوڑھا تھا جو ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی، اسے جگایا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے لاتا تو گھر والوں سے چھپا کر لاتا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہی تھا کہ اپنی یا پرائی چیز کی کسی کو کوئی تمیز نہیں تھی۔ بس جیسے جو ہاتھ لگ جائے وہ اس کا ہوتا۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا، بس میرے سسر کی پینشن مہینے میں آ جاتی، گھر کا کھانا پینا اسی میں سے پورا ہوتا۔ میری ساس اکیلی عورت کتنے سارے جوان بیٹوں کا کھانا پینا، کپڑا وغیرہ کرتی تو گھر کی صفائی ستھرائی اس سے نہ ہو پاتی۔ میں نے جاتے ہی صفائی گھر کی شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں ہمارے گھر کی ترتیب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے گھر کے کام کاج سے بہت خوش تھی، لیکن ایک بات تھی، وہ مجھے اور میرے شوہر کو آپس میں ہنستا بولتا برداشت نہ کر پاتی۔ ایسا لگتا ہے اسے بہو صرف گھر کے کاموں کے لیے چاہیے تھی، بیٹے کے لیے نہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ہی اپنا اولین فرض اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اور اس کی خوشی کا خیال رکھنے کو ہی سمجھتی۔ اس لیے میری ساس کی اکثر مجھ سے نوک جھوک چلتی رہتی۔ ساس کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی کہ تیرا شوہر کچھ کماتا تو ہے نہیں، بس تو اس کی اتنی فکر نہ کیا کر، گھر کے کاموں میں دھیان دیا کر۔ کبھی میں ساس کی بات مان لیتی تو شوہر ناراض ہو جاتا۔ ماں بیٹے کی اس آن بن میں نہ یہاں کی رہتی نہ وہاں کی۔ اس بات کی وجہ سے میری ساس اب مجھ سے بگڑنے لگی، اکثر میرے شوہر کے کام بھرتی۔ آخروں باپ ماں تھی، میرا شوہر کبھی ان کی بات مان بھی لیتا اور مجھ سے لڑتا۔ شوہر کی بے روزگاری دیکھ کر میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ ابا کے گھر میں تو یہ نہ کر سکتی، لیکن چپ چاپ کر کے
बैठ जाना मेरी आदत नहीं थी। इस इलाके के सभी लोग गरीब भी थे, कोई ज़्यादा फीस नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कम फीस लेकर ही पढ़ाना जारी रखा। जैसे ही मुझे महीने की फ़ीस जमा होती, शौहर तरह तरह के बहाने हीले बनाकर मुझसे सारे पैसे निकलवा लेता। अब सास भी मुझसे घर के खर्चे में हिस्सा मांगने लगी। भला इतने पैसे कहाँ जमा होते हैं कि मैं घर का खर्चा और शौहर को पैसे देना दोनों कर सकूं। अभी मेरी ज़िंदगी इन्होंने सब उलझनों से गुजर रही थी कि मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। आस्ता आस्ता तबीयत ख़राब होने लगी तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब आए दिन शौहर के झगड़े होते कि पैसे दो। मैं कहती कि पैसे तो ट्यूशन पढ़ाने से ही आते हैं और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पा सकती थी, तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। तो वो झगड़ने लगा और कहने लगा, कुछ भी करो, मेहनत करो, लेकिन मुझे पैसे ला कर दो। इस हालत में मेहनत मेरे बास की बात नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन शौहर के झगड़े मज़ीद बढ़ने लगे। पैसों की बात को लेकर एक दिन शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्योंकि बच्चा पेट में था इसलिए तकलीफ़ से तड़पने लगी। इन लोगों को जब ऐसा लगा कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे अब्बा के घर छोड़ आए। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तकलीफ़ कुछ इतनी ज़्यादा थी कि मुझ में मना करने की ताकत बाकी नहीं रही। मेरी हालत पर अम्मा और बाबा बहुत परेशान हो गए। फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मार पीट की वजह से डॉक्टर मेरे बच्चे को नहीं बचा सके। मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा। मैं बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन घर से कोई पूछे तक ना आया, जबकि इनको बच्चा ज़ाया हो जाने की खबर भी मिल गई थी। वो लोग साथ रहने के लायक तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब इस बात की वजह से मुझे अपने शौहर से शदीद नफ़रत होने लगी थी। बाबा ने भी ये कह के रोक लिया था कि जब तक वो लेने नहीं आता तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वो लोग ना आए। मायके आई तो एक और बात का पता चला कि अम्मा ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी ऐसे ही बिना देखे कर दिया। मैंने इस बात पे शदीद एहतजाज किया और अब्बा को भी समझाया कि रिश्ता देखभाल कर ही करना चाहिए। जब मेरी छोटी बहन ने मेरी हालत देखी तो वो भी डट गई। उसे रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि ये रिश्ता भी इसी रिश्ते कराने वाली मासी ने करवाया था। इसको मना कर दिया और बताया कि हम खुद ही कहीं देखभाल कर रिश्ता तय करेंगे। अम्मा मेरी इस बात पर शदीद गुस्सा थी और जैसे तैसे करके मुझे घर वापस भेजने की कोशिश करने लगी। इस बात को लेकर हमारे घर में मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तंग दस्ती, गुर्बत और अब्बा मेरी शादी की वजह से कर्जा तो पहले ही लिया हुआ था। अब्बा पर परेशानियों का बोझ पड़ा तो वो शदीद बीमार हो गए। घर में हम सब लड़कियां बड़ी मुश्किल में अब्बा को हॉस्पिटल तक लेके जाती। अब्बा का वहाँ कुछ इलाज हुआ, मगर तबीयत ना संभली। डॉक्टर ने इन्हें मुकम्मल परेशानी से दूर रहने का कहा। अब्बा जो करियाने की दुकान चलाते थे, इसी से हमारे घर की रोज़ी रोटी चलती थी। अब्बा बीमार हुए तो घर में फाके पड़ने लगे। ये देखकर मैंने यहाँ पर भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझसे ज़्यादा तो ना होता, फिर भी खाने और राशन का इंतज़ाम हो जाता। मुझे बेटों की तरह अब्बा की खिदमत करने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप की मदद इस हाल में भी करूँगी। अब्बा की तबीयत बहुत नाजुक थी। मेरी अम्मा को भी अभी बेटे का शौक़ था। अब्बा दिन ब दिन बीमार हो रहे थे। बहुत से डॉक्टर जवाब दे चुके थे। आज हम एक नए डॉक्टर के पास आए अब्बा को लेके। वो एक लेडी डॉक्टर थी, बहुत ही अच्छी और नेक दिल खातून थी। अब्बा की बहुत सारी दवाइयाँ हमें फ्री में दे देती, मगर अब्बा की हालत ख़राब होती जा रही थी। लगता था अब वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। एक बार हम अब्बा का चेकअप करवाने के इनके पास ले गई तो बोली, आप इनकी शादी कर दें। मुझे लगा शादी के बाद ये ठीक हो जाएंगे, और ये भी कह दिया कि मैं ही इनसे शादी करूंगी। इनकी बात सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब्बा भला इतने बूढ़े इंसान, वो लेडी डॉक्टर कोई ज़्यादा उम्र की नहीं थी। हैरत तो तब हुई जब अम्मा ने इनकी बात मान ली और अब्बा की शादी इनके साथ करवाने के लिए राज़ी होगी। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई कि डॉक्टर साहबा ने कहा है कि वो खुद ही अब्बा से शादी करने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर साहबा की बात सुनकर अम्मा बहुत खुश हो गई। अम्मा दुनिया की एक वाहद पागल खातून थी जो खुद ही अपने लिए सौतन लाना चाहती थी। अम्मा राज़ी हो गई तो भला हम क्या कर सकते थे। और अब्बा पहले ही अम्मा की कोई बात नहीं टालते थे। वो भला शादी के लिए कैसे मना कर सकते थे। लेकिन हम सब बहनों के ना चाहते हुए भी अब्बा का इस डॉक्टर साहबा से निकाह हो गया और वो हमारी सौतेली माँ बनकर हमारे घर आ गई। सौतेली माँ के आते हमारे घर के रंग ढंग बदल गए। वो अब्बा का खुद इलाज करती, बहुत ख्याल रखने लगी। जल्दी अब्बा सेहतमंद होने लगे। सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे करवा दिया। बहुत अमीर लोग
اور اب وہ میرے اپنے شوہر سے طلاق کروانے کی کوشش میں لگی تھی کہ جلدی ان کی کوشش کامیاب ہو جائے اور میری ان برے لوگوں سے جان چھوڑ دے۔ میری سوتیلی ماں کافی ہمارا خیال رکھنے لگی، مجھے ایک اچھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری دلوا دی، وہ خود اپنے پیسوں سے ہمارے گھر کا سارا خرچ اٹھاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا بالکل اچھے بھلے ہو گئے اور واپس اپنے کرانے کی دکان سنبھالنے لگے۔ ماشاءاللہ اب ہمیں پیسوں کے کسی معاملے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہماری سوتیلی ماں بہت ہی اچھی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر ہمارے گھر کیوں شادی کر کے آئیں؟ آپ چاہتی تو آپ کہیں بہت اچھی جگہ پر بھی شادی کر سکتی تھی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور خود میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ایک کار حادثے میں میں نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کو کھو دیا، بڑی مشکل سے میری جان بچی تھی۔ تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں وقف کر دوں گی، اور آپ کے ابا سے شادی کر کے میں نے ایک نیکی کا کام کرنا چاہا، کیونکہ آپ کے ابا کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، انہیں تو بس گھر کی پریشانیوں کو خود ہی ہوا بنا لیا تھا اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور اس حد تک چلے گئے تھے کہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتی تو مجھے آپ لوگوں پہ بہت ترس آتا، میرے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے میں آپ کے گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی تھی اور کسی بے سہارا کو بیٹے کا سہارا بھی دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا کر میں نے اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیا۔ اللہ کا شکر کچھ ایسا ہوا کہ جلد ہی میری سوتیلی ماں حاملہ بھی ہوگی۔ اماں تو یہ دیکھ کے خوشی سے پھولے نہ سمائی، اس بار انہیں پورا یقین اور امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا، اور آخرکار ان کی یہ امید اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ ہماری سوتیلی ماں نے اس دفعہ ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تو ابا کی بھی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی کہ ہمارا بھائی بھی ہم سب بہنوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی امیدیں بھی جیسے پوری ہونے لگی۔ سوتیلی ماں میرے لیے بھی ایک شاندار رشتہ لائی تھیں، اتنے اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رشتہ طے ہوا تو اس بار میری شادی کے تمام اخراجات دولہے والوں نے اٹھائے تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے اور دھوم دھام سے میری گھر سے بارات لائی گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال گئی۔ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ یہاں جب میں امید سے ہوئی تو سب گھر والوں نے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا۔ میکی کی طرف سے بھی اب میں بے فکر تھی۔ وہ لوگ اب بہت ہی زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ بھلا کرے ہماری سوتیلی ماں کا، جس نے آ کر ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دیا۔ آج جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اماں نے کتنا درست فیصلہ کیا کہ ابا کی دوسری شادی کروا دی، تو ان کے لیے بس دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔